علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ آج ہم پڈے گاؤں لاہور کے قریب ہم الحمدللہ موجود ہیں۔ یہاں پر کچھ دن پہلے ایک جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، تو جنازہ پڑھانے کے بعد یہاں پر کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، جی اہل حدیث ہیں، اس نے جنازہ پڑھایا لہذا ہمارا جنازہ نہیں ہوا، یہ اس طرح کے اعتراضات۔ تو مجھے یہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب یہ اعتراضات ہیں، تو آپ لوگ آئیں تاکہ ان کی وہ سیٹسفائی ہو سکے، اپنے ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا سکے۔ تو میں الحمدللہ آج تقریباً مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 2 گھنٹے کے قریب ہو گیا، لیکن ایک بندہ بھی سامنے نہیں آیا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان الحمدللہ، کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ اور دوسرا الزام یہ لگایا گیا ہے، کچھ تقریباً آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً ایک بات ہوئی یزید اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ان لوگوں نے اس بات کو غلط رنگ دیا ہے۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ تقابل کرے تو وہ بندہ ظالم ہے، وہ ظالم بندہ ہے، کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے ہیں۔ 1 کروڑ 1 ارب 1 خرب یزید اکٹھے ہو جائیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں، ان کی جوتی اور ان کے جوتے سے اٹھنے والی خاک، ان کے 1 ذرہ جو ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ 1 ارب خرب یزید اکٹھے ہو جائیں، شان کی بات ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، وہ جنتی جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ یہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے پھول ہیں۔ یہ وہ ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہیں کھول دیں۔ ہاں جی، یہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے کندھے پر سواری کی ہے۔ یہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان چوسی ہے۔ اور بھائی یہ اہل بیت ہیں، اگر ان کے ساتھ تقابل کوئی بندہ کرے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید کا، وہ بندہ ظالم انسان ہے۔ ہاں جی، ان کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کے اندر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری دنیا کی لعنت ہو اس بندے کے اوپر جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، یا جو اس کے اندر شامل ہیں، یا جس کے حکم کے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، یا جو اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، جو اس پر راضی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری دنیا کی لعنت ہو اس بندے کے اوپر۔ ہاں جی، یہ ہمارا الحمدللہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی یہاں پر بات کرنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے رونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ یار ان کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے ساتھ تقابل بنتا ہے، نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد یزید کے والد کی طرح، ہاں جی، وہ زیادہ شان والے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ان کے نانا جو ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی طرح، ان کی شان فضیلت وہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اہل بیت کے اندر ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے، یہ خدشات ظاہر کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا، یہ اہل بدعت، یہ جو لوگ دلائل سے خالی ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا کام ہے۔ اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے میں یہاں پڈے گاؤں کے اندر موجود ہوں، کوئی بھی بات کرنے کے لیے سامنے نہیں آ سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سامنا نہیں کر سکتے۔ سامنا کس طرح کریں گے جس طرح جن کے پاس دلائل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم الحمدللہ میں ہوں اور قاری علی مصطفیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر الحمدللہ کافی دیر سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، منتظر ہیں۔ اگر کوئی ہے یہاں پر تو سامنے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا موقف بیان کریں گے۔ فجزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ
جلو موڑ کے ساتھ آگے پڈا گاؤں ہے، ہم الحمدللہ وہاں موجود ہیں۔ اور مجھے رات کو قاری ابو جبران صاحب کی کال آئی کہ میں نے اس گاؤں کے اندر چند دن پہلے ایک جنازہ پڑھایا ہے، اور جنازہ پڑھانے کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اہل حدیث تھا اور اس نے جو جنازہ پڑھایا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جنازہ صحیح نہ ہونا تو دور کی بات ہی، ایک بڑا فتویٰ بھی شروع ہو گیا اس گاؤں کے اندر کہ جس نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے نہ تو ان کا جنازہ ہوا ہے اور ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ تو مجھے قاری صاحب نے رات کو کال کی، میں نے کہا چلو پہلے نمبر پر تو ان کے نکاح پڑھا کے ہے نا، چلو ایک تو آنے جانے کا کرایہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس گاؤں کے اندر ساتھیوں کے نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن نکاح تو ہم نے کیا پڑھانے تھے، جو 3-4 دن سے یہاں شور ڈال رہے تھے، اور الحمدللہ کوئی نہار ہے، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، الحمدللہ 2-3 گھنٹے سے یہاں موجود ہیں۔ ہم نے گھروں کے اندر پیغام بھیجے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی، کوئی مفتی، کوئی عالم الحمدللہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم استادوں کے ساتھ رابطہ کریں، لیکن ہم نے سمجھا کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں یہ تو ویسے ہی ہمارے استادوں کی توہین ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے استادوں کو لے کر آتے، تو الحمدللہ استادوں سے بات کرنی تو دور کی بات ہے، یہ ہم سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے آئے کہ جس طرح ہم نے جنازہ پڑھایا ہے یہ ہم صحیح احادیث سے الحمدللہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، بعد میں نہیں، الحمدللہ آج اور ابھی اسی وقت اصل کتابوں سے، صحیح حدیثوں سے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح اہل حدیث جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ تو دور کی بات ہے، ہم الحمدللہ ہر مسلک کے اندر اور ہر مسئلے کے اندر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے عقائد کا مسئلہ ہو، اپنے عقیدے پر بات کرنا چاہیں، نماز کے بارے میں بات کرنا چاہیں، رفع الیدین کے بارے میں، آمین، سورۃ فاتحہ، اسی طرح جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، جن مسائل کے اندر بھی ہمیں احناف سے، بریلویوں بھائیوں سے اختلاف ہے، الحمدللہ ہر مسئلے کے اندر ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنازے کے حوالے سے زیادہ بات بنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جنازہ آپ ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے تو آپ جنازے کی نیت ہمیں کسی صحیح حدیث سے ثابت کر دیں، جنازہ تو بعد میں پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ نیت بھی ثابت نہیں کر سکیں گے، نیت کے بعد انشاءاللہ جلا ثناؤ سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں، اتنے اعتراض کر رہے ہیں، پورے گاؤں کے اندر یہ فتنہ برپا کیا ہوا ہے، جنازے نہیں ہوئے، نکاح نہیں ہوئے، تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، وہ فتاوے لے کر آئیں، وہ مفتی لے کر آئیں جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، جو کہتا ہے کہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ٹوٹ گئے ہیں، جن کے ٹوٹے ہیں ذرا بیویوں کو پھر بھیجو گھروں سے، پھر نکاح ختم ہو گئے ہیں، کیوں نہیں اب وہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ فتویٰ شروع کیا ہے تو اس پر عمل تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہی تو دین کی خاصیت ہے کہ جس کو عقل ہو، فہم ہو، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی اس کو سمجھ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ یہاں آئے ہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ یہاں موجود ہیں، جب بھی ضرورت پڑے یہ گاؤں والے ساتھی ہمیں کال کریں، ہم انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنازہ تو دور کی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جنازے کا مسئلہ ہو، کل 7، 4 یا 10، 11، 12، انشاءاللہ ہر مسئلے پر ہم انشاءاللہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ رفع الیدین کا معاملہ ہو، سورۃ الفاتحہ کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، عقیدے پر بات کرنی ہو، ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم نارنگ منڈی سے اتنا لمبا سفر کر کے شدید گرمی کے اندر ہم آئے ہیں، اور بات کرنی تو دور کی بات ہے، کوئی الحمدللہ ہم سے نظر بھی نہیں آ رہا، اور پیغام بھیجے ہیں، جس ساتھی نے ہمیں بلایا تھا اس نے کہا تھا جی بہت مسئلہ بنا ہوئے، ادھر دکان ہے بھائی کی، اس پر جی بڑا اکٹھے ہو جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں بلاؤ ان کو، بلا الحمدللہ آئے ہیں، دکان بھی خالی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ گھروں کے اندر پیغام بھیجے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہار ہے، کوئی کہہ رہا ہے سور ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسی کی فوتگی ہو رہی ہے، الحمدللہ کوئی بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اس گاؤں کے اندر، جلو موڑ کے آگے یہ گاؤں ہے، وہاں موجود ہیں، اگر کوئی ساتھی ہم سے بات کرنا چاہیے، ہم الحمدللہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔